سے کیا ہے. سردار عرفانیت کا شاعر نہیں ہے، سردار انسانیت کا شاعر ہے. ہم سب واقف ہیں کہ سب سے پہلے سردار سے جو اقبال کی جو نظریاتی اور فکری اختلاف تھا اس کو کس طریقے سے انہوں نے آپ کے طریقے سے کیا. ایک اور چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں بہت مختصر طریقے پر کہ ایک اور دلچسپ چیز جو سردار کے پاس ہے وہ زندگی کا تسلسل ہے، تسلسل کا تصور جس کو سردار نے پیش کیا. سردار نے طرح طرح سے نئی علامتوں اور اشتہاروں کی مدد سے استفادہ کیا ہے. موت جب آ کے کوئی شمع بجھا دیتی ہے، زندگی ایک کمل اور جلا دیتی ہے. ماں کی آغوش میں ہنستا ہوا ایک طفل جمیل، جس طرح ذہن ازل میں ہو ابد کی تخلیل. دیکھ لیں وہ جو سمجھتے ہیں کہ فانی ہے حیات، زندگی کے طربناک تسلسل کی دلیل. دیکھ رہے ہیں آپ، اس کو کہتے ہیں کوزے میں سمندر سمیٹنا اور اس میں پھر تلاطم اور طوفان برپا کرنا. پھر ایک شعرا نے موت اور حیات کے فلسفے پر گوناگون طریقے سے بیان کیا ہے، لیکن سردار کا انداز استعاروں سے عمدہ بیانی کی دستاویز ہے. پھر ایک دن ایسا آئے گا آنکھوں کے دیے بجھ جائیں گے، ہاتھوں کے کول مکھلائیں گے اور برگ زبان سے نطق صدا کی ہر تتلی اڑ جائے گی. پھولوں کی طرح سے ہنستی ہوئی ساری شکلیں کھو جائیں گی. لیکن میں یہاں پھر آؤں گا، بچوں کے دہن سے بولوں گا، چڑیوں کی زباں سے گاؤں گا. جب بیج ہنسیں گے دھرتی میں، جب کونپلیں اپنی انگلی سے مٹی کی تہوں کو چھیڑیں گی، میں پتی پتی کلی کلی اپنی آنکھیں کھولوں گا. دھرتی کی سنہری سب ندیاں، آکاش کی نیلی سب جھیلیں ہستی سے میری بھر جائیں گی. دیکھا آپ نے، دھرتی کی سنہری سب ندیاں، ندی تو سفید ہوتی ہے. سردار استعارے میں کیا کیفیت بھر رہے ہیں. دھرتی کی ندی کی، دھرتی کی سنہری سب ندیاں، سنہرا پن تخیلات میں امید، روشنی، ترقی کی دلیل ہے. شاعر دریا کے رنگ کو پلٹتا ہے. یہ ایک ایک مصرع ایسا ہے جس پہ آپ کافی وقت گزار سکتے ہیں. میں تو صرف آپ کے ذہن عالیہ کو، میں جانتا ہوں کہ سامعین میں ایسے لوگ ہیں جن کی وسعت فکری کی جو دلیل ہے، تو میں صرف باتیں کرتا ہوا جا رہا ہوں. اپنی بیگم سلطانہ کو ایک خط لکھتے ہیں، اس خط میں لکھتے ہیں کہ دیکھو اب سکون، جیل سے خط ہے، اب سکون اور سناٹا ہے. نئے نئے شعری پیکر ڈھل رہے ہیں جن سے ہماری شعری روایت بالکل بیگانہ ہے. شام کی آنکھ میں بارود کے کاجل کی لکیر، رائفل کرتی ہے فولاد کے ہونٹوں سے کلام، گولیاں کرتی ہیں سیسے کی زباں سے باتیں. بارود کا کاجل، فولاد کے ہونٹ، سیسے کی زباں، اردو کی نازک مزاجی اس انداز کو کیسے برداشت کر سکے گی. یہ خم شمشیر، تیر نگاہ اور پیکان یار سے کس قدر مختلف ہے. اردو والوں کو میری شاعری سے مانوس ہونے میں وقت لگے گا. لندن والوں نے تو اب تک اقبال کو بھی قبول نہیں کیا جس کی پوری شعری روایت کلاسیکل ہے. تو آپ نے دیکھا کہ شام کی آنکھ میں بارود کے کاجل کی لکیر، پہرے داروں کی نگاہوں سے ٹپکتا ہے لہو، رائفل کرتی ہے فولاد کے ہونٹوں سے کلام، گولیاں کرتی ہیں سینے کی زباں سے باتیں. روٹیاں شاخ طوبہ پہ پھلتی نہیں، روٹیاں وحی و الہام بن کر ابھرتی نہیں. ہاں، یہ انسان کے ہاتھوں کی تخلیق، لیکن اس وقت انسان کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیوں کے لیے عصمتیں بک رہی ہیں، عزتیں بک رہی. دیکھا آپ نے استعارات. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ شاعر نہیں ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ استعار قدیم استعمال کیا ہے، آج ہے کوئی اردو ادب کا کوئی ایسا شاعر جس نے ان استعارات کو معنوی طریقے سے وہ حیات بخشی ہے کہ جب پڑھا جائے تو آپ کے بدن میں ایک قسم کے ریشے، ایک قسم کے جذبات میں لہر آ جائے. یہ ہے اس شاعر کا کرشمہ جو پوری طریقے سے مجاز نے کہا تھا کہ تو اگر اپنے دوپٹے کو پرچم بنا لیتی. اسی موضوع کو آگے بڑھایا سردار نے، اس موضوع کو دوسری طریقے سے. آپ دیکھ رہے ہیں کہیں کہتے ہیں سرمایہ دار لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہ عشق کے ذوق افکار نے نکھارا ہے انہیں، مرد صدیوں کی محبت نے سنوارا ہے انہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کنار و بوس کی حد سے گزر سکتی نہیں، روح آزادی کو سینوں میں جکڑ سکتا ہے کون، ناشتے سورج کی کرنوں کو سمٹ سکتا ہے کون.
عورت کی منزلت پر جو گفتگو سردار نے کی ہے اس کی طرف بھی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ نئی دنیا کو سلام میں مریم عورت کی عظمت اور اس کی کردار کو بیان کرتی ہے، تو مریم کے منہ سے جو گفتگو سردار نے کی ہے وہ منشور ہے عورت کے لیے۔ یہ معنی محبت کی منزل ہے عورت، تڑپتا مچلتا ہوا دل ہے عورت، وہ بس چند لمحوں کی ہمدم نہیں ہے کہ عورت فقط شہد و شبنم نہیں ہے، تبسم نہیں صرف تلوار بھی ہے، وہ نغمہ نہیں صرف جھنکار بھی ہے، محبت کی مسند پہ حسن و جوانی، شجاعت کے میدان میں جھانسی کی رانی۔ ہم کو چاہیے کہ سردار کے ایک ایک مصرے، ایک ایک نظم، ایک ایک غزل، سردار کی جو نثری چیزیں ہیں اس سے گفتگو کریں۔ ختم ہو گیا، 2 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ سردار کی نثر پر تو ہم گفتگو اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس وقت نہیں۔ کاش کہ میں گفتگو کرتا، صرف پیغمبران سخن پر میں پورا 1 گھنٹے کا لیکچر اسکالرز کو دے سکتا ہوں، کیونکہ میری نظر میں پیغمبران سخن، اقبال شناسی پہ بات نہیں کر رہا ہوں، ترقی پسند ادب پر بات نہیں کر رہا ہوں، لکھنؤ کی 5 راتوں پر بات نہیں کر رہا ہوں، خود نوشت جو ہے ان کی گہوارہ نومبر میرا گہوارہ پر بات نہیں کر رہا ہوں۔ پیغمبران سخن میں 2-3 جملے ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہوئی کہ جب کبیر بانی، میرا بانی وغیرہ کتابیں چھپیں اور اس میں ایک بسیط مقدمہ سردار نے لکھا اور دیوان میر کو جو ترتیب دیا، میں میر کا عاشق ہوں، میر کے شعر سے واقفیت ہے، 40 سال سے غربی دنیا میں انہی شاعروں کو پڑھ کر، ورنہ میں تو انگریزی زبان میں بات کرتا ہوں، وہاں پر وہ میرا بزنس ہے، میں تو گھر میں فارسی میں بات کرتا ہوں کیونکہ میرا خاندان پورا، میری بیگم میرے بچے سب فارسی بات کرتے ہیں، اردو میں تو آپ سے بات کرتا ہوں، وہ بھی 3-4 دن جب آتا ہوں یہاں پر یا ٹیلی فون پر بات ہوتی ہے۔ جس چیز نے مجھے اردو کی طرف راغب کیا یہ مطالعہ ہے، جو مجلسی مطالعہ ہے، جس کا لفظ لفظ میں پڑھتا رہتا ہوں۔ پیغمبران سخن کو میں نے یہ 3 مقدمے، دیوان میر کو بہت لوگوں نے مرتب کیا، میں اس پوڈیم سے پوری طریقے سے آپ کی خدمت میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اگر انصاف ہے تو پوچھ لیجئے وہ لوگ جو انداز میر اور میر کے اپنے آپ کو نقاد کہتے ہیں، کیا علی سردار جعفری سے بہتر کسی نے دیوان میر مرتب کیا؟ ہر قسم کے اشعار کو خوبصورتی سے۔ ناقد کا کام یہ ہے اپنے ذاتی تعصب اور اپنے ذاتی محبت سے بلند ہو کر کسی چیز کا انتخاب کرے، آسان بات نہیں ہے۔ وہ کام کیا انتخابے، کیونکہ میر نے کہہ دیا تھا شعر میرے بھی ہیں خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے۔ کبیر نے کہا تھا کہ میرا مذہب انسانیت ہے۔ یہ جو سومنات خیالی تھی، دیکھیے بہت ہی ہم نے ہماری شعری روایت کی جو حیت ہے، غزل ہو کہ قصیدہ ہو کہ ربائی ہو کہ قطع ہو کہ مثنوی ہو، ہم نے عجم اور عرب سے دریافت کی، لیکن معنی ہم اپنے بھرے ہیں، معنی ہمارے اسی زمین سے ہیں، اور اس معنی میں خسرو جیسے شاعر نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو معنی آفرینی ہے، یہ جو گنجے معنی ہیں، یہ اس زمین سے جو جڑے ہوئے ہیں، وہ سومنات خیالی ہے۔ وہ سومنات خیالی کیا ہے؟ سومنات خیالی ہماری فکری جڑیں ہیں جو اس زمین میں پوری طریقے سے۔ اقبال نے جب کہا کہ میں برہمن زادہ ہوں، تو اقبال کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پردادا، اقبال سے 280 سال پہلے ان کے آبا و اجداد مشرف اسلام ہوئے، جس میں 15 نسلیں آ جاتی ہیں۔ اقبال استعارے کے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ میری فکر جو ہے وہ برہمن کی طرح سے عمیق گہرائی اور گہرائی رکھتی ہے۔ یہ ایہام ہے، صنعت ابہام میں اقبال بات کر رہے ہیں، اسی کو بیان کیا ہے کبیر داس کے سلسلے میں، اسی کو بیان کیا ہے اقبال کے ساتھ سردار نے اسی کو دیوان میر میں، اور جو دیوان غالب مرتب کیا ہے، تو دیوان غالب آپ دیکھیں گے کہ اس میں صرف 4 اشعار رکھ کر پوری چیز کا خلاصہ کیا ہے۔ کہاں تک میں بات کرتا رہوں،
غالب کے اسی شعر پر جس کو انہوں نے آپ کے جو ہے رکھا ہے اس پر اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ ہاں ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم غالب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا۔ اگر آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک شعر جو ہے، یہ ایک شعر جو غالب کا ہے، یہ پورا آپ کے ان کے دیوان میں نہیں تھا، اس کو ضمیمہ کیا گیا یہ غالب کے عمدہ ترین شعر کو۔ اور جو انہوں نے کہا کہ کیا کہا غالب نے کہا تھا وہی جو سومنات خیالی ہے، مشو اسیر زلالی کے بود خانساری۔ تم زلالی سے اس وجہ سے اسیر نہ ہو جاؤ کہ وہ خانسار ایران سے تعلق رکھتا تھا۔ مثلا شوکت عرفی کے بود شیرازی، تم عرفی شیرازی کی عزت اس وجہ سے مت کرو کہ وہ ایرانی تھا۔ بس سومنات خیالم درائی تابینی، تم میرے سومنات کے خیال کی دنیا میں تو آؤ۔ رواں فروش بروں دوشائے زناری، کہ میرے سینے پہ جو زناری جو ہے، جو دھاگا ہے، اس کے اوپر جو میرے سر میں تخیلات کا جو سرمایہ ہے، اس سے استفادہ کرو۔ لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم۔ شکریہ۔